ماشاءاللہ پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ حافظ اقوال میں حاضری میں شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام سالانہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور برائے سالسوہ حاضر غلام حیدر مرحوم صاحب اور محمد روحی اہل خانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احباب کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام کے بانی و میزبان جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب و اراکین خدام اہل سنت والجماعت توحہ بہادر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احباب کے علم میں، عمل میں، عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ اس سے قبل امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت ضلع چکوال حضرت علامہ مولانا مخلص عبداللہ صاحب بہت پرمغز گفتگو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار فرما رہے تھے، اور آج کے اس پروگرام کا توسل بھی وسیلہ بنے اور میری حاضری ہوگی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھے، میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ سارے احباب الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، تو اب آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ قریب قریب ہو جائیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، لیکن مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ جو ٹیک لگائی ہوئی ہے نا آپ نے کسی چیز سے، تو یہ چھوڑ دیں، مجلس کے آداب کے لیے خلاف ہے۔ ہو سکے تو کسی کی اگر مجبوری ہے، کوئی بزرگ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں بہت ریسٹ حالت میں ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ایکٹیو ہو کے بیٹھے۔ ایک مرتبہ پھر حضور کی ذات میں درود شریف الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پھر حضور کی ذات پر درود شریف پڑھیں۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں۔ جس بندے نے حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھا ہے، شعر سنے گا انشاءاللہ طبیعت کھل جائے گی۔ گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے۔ گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ اگر بات کی سمجھ آ جائے تو ذرا لبوں کا تالا جو ہے، ہونٹوں کا تالا کھل جائے اور دل بولے، اور اجازت دے دل بولنے پہ تو کنجوسی نہ کیجیے گا، محبت سے کہہ دیجیے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے پہ نیکی ملتی ہے، تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجیے گا۔ کہہ رہا ہوں گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں، شروع
او دینا تو میں گل کرنا چاہنا شروع او دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے کے سارے میں حل کرنا چاہنا شروع تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی شبل کے لیے شروع ہو دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے کے سارے میں حل کرنا چاہنا جو لا رہا ہے وہ پھلاں تے کلیاں دا رب رسولاں نبیاں تے ولیاں دا رب خلیل زبیے تے موسیٰ کلیم او سارے کریماں تو بڑا کریم جڑا اونوں لبے ضرور اونوں ملدا ہے او دے حکم دے باجو پتہ نہیں ہلدا ہے او دی شان اگلا تو بہتی برائے مثال جیسی کوئی نہیں ہو میرا خدا ہے مثال جیسی کوئی نہیں ہو میرا مثال جیسی کوئی نہیں ہو میرا خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے تیرے ناز و انداز ناداں کی سمجھے تو پتھر جو چشمے چلا جان دائیں تو دریا جو صحرا بنا جان دائیں پیغمبر دی بولی لوا جان دائیں تے مچھلی تے پیٹے چ بچا جان دائیں تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا تیرا ذکر کردہ ہے قرآن پیارا کہ دیکھان کی تی سارا کھلارا اچانک ندا آئی خاموش ہو جا نظر نیوی کر لے کہ ہاتھ بن کھلو جا اس سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے انہوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تو مڑا پڑے محمد دا اعلان کیتا ہے میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تو مڑا پڑے محمد دا اعلان کیتا ہے حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے میں مومنوں تے احسان کیتا ہے ترا محبت نال بولو سبحان اللہ چنگے دی ہر چنگے کو چولن ثواب ہے جیویں کہ روزہ رکھن تے کھولن ثواب ہے میں تو چوک ہے چنگی میں بھی بنے نا اللہ نبی دے ذکر چ بولن ثواب ہے سبحان اللہ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے اور میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا زبان کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے فلک سے رحمتوں کا سمندر بھیج دیتا ہے وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے یہ شعر میں خصوصاً جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کی فرمائش پہ پڑھ رہا ہوں اور یہ شعر 100% عقیدے کا شعر ہے عدوے عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے امی ایسا کا حلالی روحانی بیٹا اگر اس بات کو سمجھے تو پھر بولے ضرور عدوے عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے عدوے عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے ماں بہن بنتی کبھی بری روزوں میں ریاض جہاں حضور کا روضہ مبارک ہے وہ حجرہ عائشہ ہے عدوے عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر اور خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے شائع خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے شائع عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا ہے اللہ نے یہ دنیا بنائی اس دنیا بنانے کا مقصد فرمایا دنیا بنائی اس لیے قرآن میں بیان فرمایا سورہ ملک ہے ابتدائی آیات اللہ سے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا دنیا اس لیے بنائی کہ تاکہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا انسان
تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے؟ کہا تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا وہ کرتا جائے اعمال اچھے ہوتے جائے، وہ کرتا جائے اعمال اچھے ہوتے جائے۔ ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اچھے عمل کریں۔ تھوڑی اوکھی کرتے بھی بولا کرو، ایڈی اوکھی بھی بولے گی دوسری ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اچھے عمل کریں، اور محبوب کو اس لیے بھیجا کہ وہ کرتا جائے اعمال اچھے ہوتے جائیں۔ حضور اعمال کرتے جائیں، عملوں میں برکت پڑتی جائے، اور ہمیں فرمایا پھر جو میرا محبوب کرتا جائے اس کے پیچھے تم وہی کرتے جاؤ۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمنارائے محمد، منشا جو خدا کی کوئی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، جو محبوب کہتا جائے وہ کا۔ دنیا بنائی اچھائی کے لیے، دنیا کس لیے بنائی؟ اچھائی کے لیے۔ آپ کا کیا خیال ہے اب اس وقت دنیا میں اچھائی زیادہ ہے یا برائی زیادہ ہے؟ برائی زیادہ ہے۔ اگر اوورال دیکھا جائے دنیا میں کافر زیادہ ہے، مسلمان تھوڑے، 7.5 ارب 8 ارب آبادی ہے دنیا میں، اور مسلمان 1 ارب 2 ارب کے قریب۔ مسلمان کم ہے، کافر دنیا بنائی اچھائی کے لیے، اچھائی کم ہوگی، برائی۔ یہ موبائل بنایا ہے کال کرنے کے لیے، اس کا مقصد ہے، وجہ تخلیق یہ اس لیے ہے کہ یہ کال کرائے گا، رابطہ کرائے گا۔ یہ 40,000 50,000 کا موبائل لینے کے بعد اگر یہ رابطہ نہ کرائے، یہ کال نہ کرائے، تو اس کے بنانے کا مقصد تو پورا نہ ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے، بابے بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، حضرت کی تشریف، علماء بیٹھے ہو، میں طالب علم ہوں، سبق ہے مجھ سے سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا بنائی اچھائی کے لیے، اچھائی کم ہوگی، برائی زیادہ ہوگی۔ جب چیز کو بنایا جاتا ہے، تخلیق کیا جاتا ہے، وہ اپنے مقصد تخلیق کو نہ پہنچے تو الزام جاتا ہے اس کے بنانے والے پر کہ اس نے کوئی نہ کوئی نقص رکھا ہے، اس کو بنایا ٹھیک، کوئی نہ کوئی نقص رکھا۔ موبائل بنانے والے نے موبائل بنایا، اگر یہ کال نہ کرائے تو الزام جائے گا موبائل بنانے والے پر، اس سائنسدان پر، اس انجینئر پر کہ اس نے اس کو ٹھیک۔ اب دنیا بنائی اللہ نے، اور یہ بھی بتایا بنائی کس لیے، فرمایا اچھائی کے لیے۔ اب اچھائی کم ہے، برائی زیادہ ہے۔ اگر دیکھا جائے مسلمان تھوڑے ہیں، کافر زیادہ۔ اگر مسلمانوں میں ہی دیکھا جائے تو نیک و پاک تھوڑے ہیں، گناہگار زیادہ۔ اگر آپ یہاں کی مثال لے لیں، اذان آتی ہے مسجد میں، جتنے بھی ہوتے ہیں مسلمان، نماز پڑھنے کم آتے ہیں، بے نمازی زیادہ۔ عجیب بات ہے، اس کا مطلب اچھائی کم ہو گئی ہے، برائی زیادہ۔ دنیا بنائی اللہ نے، خالق اللہ ہے۔ اب ہماری تو اتنی ضرورت اور ہمت نہیں کہ ہم اللہ پہ معاذ اللہ الزام دیں کہ یہ دنیا بنائی تو اس کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا بنائی، دنیا بنانے کا کوئی مقصد ہے تو ہم عاجز بندے اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ سوال کر رہے ہیں، مولا دنیا اچھائی کے لیے بنائی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے اچھائی کم ہے، برائی زیادہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو فرمایا بعض مرتبہ چیزوں کو مقدار کے ذریعے نہیں بلکہ ان کے معیار کے ذریعے ماپا جاتا ہے۔ اس کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، اس کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس چیز کا معیار دیکھا جاتا ہے، اس چیز کا معیار۔ اب یہ گندم کا سیزن ہے، تھریشر لگ رہی ہے، گندم کے فصل کی کٹائی ہو رہی ہے، گندم کاشت کی تھی دانے حاصل کرنے کے لیے، گندم حاصل کرنے، اور جب تھریشر لگ جاتی ہے، توڑی علیحدہ ہو جاتی ہے، گندم کا ڈھیر علیحدہ ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے، توڑی کا ڈھیر زیادہ ہوتا ہے یا گندم کا ڈھیر زیادہ ہوتا ہے؟ توڑی کا ڈھیر زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو گندم کاشت کی تھی دانے حاصل کرنے کے لیے، مقصد توڑی تو نہیں تھا، مقصد تھا گندم حاصل کرنے، پاس میں جا رہی۔ اب
اب اس کا کیا خیال ہے؟ اگر مقصد پورا نہیں ہوا تو اگلے سال میں تم کاش نہیں کرو گے؟ فرمایا بعض مرتبہ گویا کہ ظاہری طور پر توڑی کا ڈھیر زیادہ ہے، گندم کا ڈھیر کم ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے توڑی مقدار میں گندم سے زیادہ ہے، معیار میں نہیں، معیار میں گندم توڑی سے زیادہ ہے۔ ایسے چلے میں مزید مشکل نہیں کرتا، یہیں پہ بات کو اکتفا کر کے اور اپنا وہ جو ہے وہ نقطہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ زیادہ تھکاوٹ آپ کو محسوس نہ ہو، اتنی لمبی بات دے گیا۔ فرمایا دنیا بنائی اچھائی کے لیے، اچھائی کم ہوگی برائی زیادہ ہوگی۔ فرمایا بعض مرتبہ چیزوں کو اس کے معیار کے ذریعے سے ماپا جاتا ہے، مقدار کے ذریعے سے نہیں ماپا جاتا۔ مولا ہمیں سمجھ لیے فرمایا دنیا بنائی اچھائی کے لیے، اچھائی کم ہوگی برائی زیادہ ہوگی۔ کہ ساری دنیا کے انسان اگر عبادت نہ بھی کرے تو میری ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب میں نے دنیا بنائی، دنیا بنانے کے بعد 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور آخر میں آیا میرا محبوب آمنہ کا لال، صدیق کا آقا، فاروق کا آقا، عثمان کا آقا، علی کا آقا۔ جب یہ آئے اور انہوں نے مصلی بچھایا اور میری بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور آ کر کے کہا، سجدے میں سر رکھ کے فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان بھی تو، رب بھی تو، اعلیٰ بھی تو، کا پوری کائنات کے بندوں کی عبادت ایک طرف، آمنہ کے لال کا ایک سجدہ ایک طرف۔ ہمارا کہ ساری دنیا کی عبادت ایک پاس ہے، میرے نبی نے ایک سجدہ ایک پاس ہے۔ شانو آگیا گیا کہ عبادت کرو جتنی ہو سکتی ہے کرو، جو محبوب کر دینے تو آدھے اللہ فرما دے محبوب تھوڑی کرو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا تھوڑی کرو، نصفہ او انقص، وہ جڑی تھوڑی کیتی نا وہ تو مزید تھوڑی کرو۔ انقص منہ قلیلا، تھوڑی کرو جتنی تھوڑی ہو سکتی ہے رات سے تھوڑی۔ شانو آکھیا جتنی کر سکتے ہو کرو، تے محبوب نو آکھیا تھوڑی کرو۔ فرمایا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے کبھی ایتھ چھایا نہ ہوندا، نہ عرش و فرش نہ تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ ہونا دے کسے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان دے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلاں دے مالی نہ دربان ہوندے، کسے نو نہ ملدی اتھا زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، اور کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد، بولو بولو جے رب نے محمد، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا۔ فرمایا چہرہ ہے کہ انوار تو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیا کے امی ہے، گرسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین موج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے۔ اس کو جب اس چہرے پہ جب پیر سید مہر علی شاہ مہروی گولڑوی رحمہ اللہ نے دیکھا تو وہ کچھ یوں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج سکھ میں ترانی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس کھدیری ہے، نو نو میں شوق سگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی بسانا کھا، جس شام شانہ سب بڑیاں، ایڈے حسن دا پردو شمس قمر، ایڈے متوالے صدیق عمر، کی جن و بسر کی شاہ و علا، اٹھٹی جسمی نصیر شان خدا، انڈے ہوش دماغ بول پیا سبحان اللہ۔ ایتے تے چکوال ہے سبحان اللہ بڑھنی اونچی کو سبحان اللہ، ایتے سبحان اللہ نہیں کہنی تو بابا جی کہنی اونچی کو سبحان اللہ۔ ایک اور شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھتا ہے ایک ہی کہ دادا سا چمن چمن پھل وے
ویکھے نے محوشت حسین کول ویکھے میں حضور دا حسن پڑھ رہا اسا چمن چمن پھل ویکھے نے محوشت حسین کول ویکھے نے اسا تارا تارا ویکھ لیا چندا لشکارا ویکھ لیا ہند سندھ پنجاب میں ڈٹھا ہے سورج تے صحاب کی ڈٹھا ہے سب شکلاں اکھ وچ بڑیاں نے ہوراں دی صفتاں سنیاں نے سب غزلاں نظماں پڑھ بیٹھے اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے یعقوب دا جانی سنیا ہے یوسف کنعانی سنیا ہے کل کیتے بعد نہیں رہنے کھا قسم خدا دی کہنے او کتے اے دل سکدا ٹک بھی نہیں سرکار جی آتا ایک بھی نہیں سرکار جی آتا اب بولو سرکار جی آتا سرکار جی آتا حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو وزیر دیے ہر نبی کو وزیر ساڈے کول کوئی پوچھے نا کہ تہاڈا نبی زندہ اسی کہنا الحمدللہ ساڈا نبی زندہ وہ کہن گے تہاڈے کول دلیل اگر تہاڈا نبی زندہ ہے تے وہ کوئی معجزہ بھی زندہ ہے ساڈا جواب یہ ہوندا الحمدللہ ساڈا نبی بھی زندہ ہے تے ساڈے نبی دا معجزہ بھی زندہ ہے تے ساڈے ہر گھر وچ موجود ہے زندہ نبی کا زندہ معجزہ تو زندہ نبی کے ماننے والے زندہ ان کی ضرور سبحان اللہ فرمایا دو وزیر آسمانوں میں لی وزیران فی السماء والارض دو زمین اللہ نے ہر نبی کو وزیر دیے جس نبی کی جتنی سلطنت تھی اسے اتنے وزیر دیے کسی کو ایک کسی کو دو حضور فرماتے ہیں اللہ نے سارے انہوں زیادہ مینو وزیر دیتے اس وجہ واسطے میری حکومت زیادہ سی میری سلطنت زیادہ سی تے وزیر بھی او جی کو سبحان اللہ وزیر بھی زیادہ اور جڑے چار وزیر ہیں دو ہیں نا آسمانہ دے مولا مخلص عبداللہ صاحب ہے نقطہ میں دیکھنے جا رہے ہیں عقیدہ جامع سے تے انشاءاللہ ساری زندگی یاد رہے گا انہوں دو وزیر آسمانہ دے تے دو ہیں زمین دے تے جڑے دو آسمانہ دے وزیر ہیں نا چلو تہاڈی بولی چ آ جانا تے پھر بھی تسی نہ بولے تے مینوں دکھ رہے گا جڑے دو ہیں آسمانہ دے انہاں وچ ایک دا نام جبرائیل ہے ایک دا نام میکائیل ہے جبرائیل بھی زندہ تے میکائیل بھی زندہ تے جڑے نے دو زمین تے انہاں وچ ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ صدیق کی بولن صدیق ایک دا نام فاروق اعظم ہے سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم شہید نے تے قرآن آتا ہے شہید زندہ نے سبحان اللہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بظاہری طور پہ انہاں دی وفات طبعی موت ہے شہادت نہیں طبعی موت ہوئی لیکن محققین نے لکھیا ہے تحقیق کی تھی اوقار شور دے اندر جدو سانپ نے ڈسیا سی بعد دے اندر زہر نے اثر کیتا تے اودی وجہ تو آپ دی وفات ہوئی تے ایک قسم دی اے بھی شہادت ہے سبحان اللہ اے بھی تے جڑے دو آسماناں دے وزیر او بھی زندہ تے جڑے دو وزیر زمین تے ایک ابو بکر صدیق وہ بھی شہید وہ بھی زندہ حضرت عمر فاروق وہ بھی شہید وہ بھی زندہ تے وزیر ہوندے نے بادشاہ دے وزیر کدے ہوندے بادشاہ دی بادشاہت ہوندی تے وزیراں دی فرمایا کہ دو وزیر آسمانہ دے دو وزیر یہ زمانہ کیدا چل رہا ہے حضور دا زمانہ چل رہا ہے زمانہ کیدا حضور کا سکہ چل رہا فرمایا دو وزیر آسمانوں پر اور دو وزیر زمین پر اے ملا چاہ اپنی عقل کا علاج کرا جس نبی کے وزیر آپ ہی زندہ ہے اس سلطنت کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے یہ دیکھ وزیر ہے زندہ ہے وہ بادشاہ کی نمت ہے اس لیے کہ اسی اپنے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے شمن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے عقیدہ حیات النبی دلوں میں سجا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو ارے ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے اور جب تک صدر کی صدارت رہتی ہے تب تک وزیروں کی وزارت رہتی ہے صدر مشرف تھا اس کے وزیر تھی صدر کی صدارت کئی وزیروں کی وزارت کے ساتھ رخصت ہو گئی پھر آیا آصف علی زرداری صدر بنا
صدارت تھی وزیروں کی وزارت تھی، جب تک صدارت رہی وزیروں کی وزارت، صدارت گئی تو وزارت بھی رخصت ہو گئی۔ میں نے کہا یہ زمانہ حضور کا، اور سن حضور نے فرمایا ابو بکر عمر میرے وزیر ہیں، جب تک حضور کی صدارت رہے گی ابو بکر عمر کی وزارت رہے گی۔ حضور کی صدارت ہوگی نہیں، ہون بھی حضور کی صدارت چل رہی ہے، قیامت تو بعد بھی حضور کا نام چل رہا ہے انشاءاللہ۔ ایسا مطلب ہے کہ جتوں تک حضور کی صدارت رہے گی اتوں تک ابو بکر عمر کی وزارت بھی اب بولو روے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں یہ اعزاز بخشیا ہے، جنہاں نوں میں رشتے دیتے ہو بھی جنتی، جنہاں کو لائے ہو بھی تسی دلے بول رہے ہو، جنہاں نوں دیتے ہو بھی جنہاں کو لائے ہو بھی۔ اور دیکھو نا رشتے دیتے کے لو تے لائے کے لو بڑی اختصار نال گل کر سا۔ پہلا رشتہ جناب رشتے لائے کے لو تے دیتے کے لو، حضرت علی نو اپنی بیٹی دی تھی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علی نو دی تے میں فرمایا کہ علی نو رشتہ دیتا تے علی بھی جنتی۔ میں کہ سجنا ایک کٹ نہیں دو میں اکھاں کھول، جس علی نو اپنی ایک دی دتی او علی بھی جنتی، جس عثمان نو اپنی دو بیٹیاں دتیاں او عثمان بھی جنتی۔ عمر کو رشتہ لیا تو عمر بھی، حضرت ابو سفیان امیر معاویہ کو رشتہ لیا تو اے بھی جنت۔ فرمایا جنہاں کو رشتے لائے وہ بھی جنتی، جنہاں نے دیتے وہ بھی جنتی۔ یہ اللہ نے اعزاز بخشیا۔ اور کیا کہنے حضرت ابو بکر صدیق کی شان سے آئے، کیا کہنے جڑا روزے دے وچ ستا۔ حضرت امام سیدنا زین العابدین میرے پیر حسین کے تخت جگر اینا کو کسی نے سوال کیتا، پوچھنے نے پوچھا کہ حضور دی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہے؟ آپ کھلوتے سن سید سونا سید کہ روزے دے سید سونے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں کربلا والی کہانی یاد رکھ، ظلم کی حق نے نہ مانی یاد رکھ، خوبصورت خلق اچھا اور سخی ہے یہ سید کی نشانی یاد رکھ۔ سونا سید شہزادہ کھڑوتا سی روزے رسول دے سامنے، تو سوال پوچھنے نے سوال پوچھا نا، آپ نے وہ دیماں پڑھ کے روزے کے سامنے کر کے فرمایا اے ابو بکر دا مقام پوچھنا چلیا، میں تینوں ابو بکر دا مقام سنا دیاں تے روزے چل کے دکھا دیاں۔ جس دی سنگت نال پیغمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اگر بول سکتے ہو مل کے بولنا ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا ابو بکر دا ابو بکر دا جس دی سنگت نال پیغمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا کی شام شان اس دی مولا علی نے بیعت کی تھی اور نماز بھی آگے پیچھے نہیں تھی۔ اے ہو بولے مولا حیدر وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا ابو بکر دا ابو بکر دا صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے، امت میں سب شریفوں کی بہتر نظر میں ہے، صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے رحماء و بینہم کی آیت عمر میں ہے، جھگڑے بطول آ کر فتح پر صدیق سے ایسی نبت ہرگز ایجاب ہنر میں ہے۔ سن لو عدیم سے تم جتنا بھی بھونک لو ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں ہے۔ میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی شان میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ ایتے رکو، میں پہلے حضرت اماں خدیجہ دی شان شعر پڑھنا، پھر حضرت امی عائشہ دی شان شعر پڑھنا، کیونکہ ساڈا ایمان حضرت اماں خدیجہ بھی مومنہ دی ماں ہے، حضرت امی عائشہ بھی مومنہ دی، تو حضور دیاں ساری ازواج مومنہ دیاں۔ سنو الفاظ میں آیا ہے نہ معانی میں ملا ہے، جو لطف تیری مدح بیانی میں ملا ہے۔ جڑے بندے شعر سنن دا ذوق رکھتے ہیں نا، جدوں یہ شعر سنن گے تو انشاءاللہ تڑپ کے سبحان اللہ کہنے گے۔ الفاظ میں آیا ہے نہ معانی میں ملا ہے، جو لطف تیری مدح بیانی میں ملا ہے۔ انعمت
علیہ کی ہے سردار خدیجہ، اس کو تو محمد بھی جوانی میں ملا ہے، اس کو تو محمد بھی جوانی میں ملا ہے۔ اور سنو، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی تذکرے کا بیان عائشہ۔ رب نے خود قرآن میں ہے بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے، بولو نا ہم سبھی مومنوں کی ہے، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ چنہ ورگے 4 صحابہ، حیدر دے حقدار صحابہ، میں مولا علی دا پیار دسن لگا صحابہ نا، حیدر دے حقدار صحابہ، سارے ہند ستارے ورگے چنہ ورگے 4 صحابہ، اچھی کو سبحان اللہ۔ ایک کے محب نہ صرف 3 پر نثار ہے، چاروں اپنی ذات میں بڑے ہی باوقار ہے، انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے بار بار ہے، حق 4 یار ہے، اے تو تھوڑے علاقے دا نعرہ ہے، اونچی کہہ لو، حق 4 یار ہے، حق 4 یار ہے۔ ایک کے محب نہ صرف 3 پر نثار ہے، چاروں اپنی ذات میں بڑے ہی باوقار ہے، انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے بار بار ہے، حق 4 یار ہے۔ صدق کا تاجدار، صدق کا تاجدار، عدل کا پہریدار، سخا کا علمدار، اور حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار، تو بولے میرے یار، حق 4 یار، حق 4 یار۔ حیدر دے حقدار صحابہ، سارے ہند ستارے ورگے چنہ ورگے 4 صحابہ، ہے مسجد کے اندر شہادت علی دی، فضائے جوے کو شجاعت نہ پیکر، فصاحت بلاغت نفاست نہ پیکر، طریقت تبانی شرافت نہ پیکر، تصوف تمرکت ارادت نہ پیکر، ابو الحسن دے بودراب کنیت نبی جانتا ہے، علی دی حسیت نبی جانتا ہے۔ اے علی والے بولو گے سارے، ابو الحسن دے بودراب کنیت نبی جانتا ہے، علی دی حسیت نبی جانتا ہے۔ لطائف دے مرکز دا واحد لطیفہ، مبدت دے صفیہ دے لکھیا صحیفہ، کتب غوث ولیہ دا کامل وظیفہ، صحابہ دا سرخیل 4تھا خلیفہ، مربی تے موسوط کل اولیاء دا لقب جسم ملیا نبی دے بھرادا، جنہیں موسیٰ دے نال ہارون پھبد ہے، انہیں میرا مولا نبی نال سجد ہے، بدر اول خندق تے خیبر گوائے، نبی سے نال راول ورائے، کسی بولے نہیں ہو میں شک پہ رہے ہیں، بدر اول خندق تے خیبر گواہے، علی سے رتبہ براول وراول ورائے، نہج البلاغہ خطابت علی دی، مجاہد علی دے خطابت علی دی، اے صالح دے واجب اطاعت علی دی، ولی جان دے نے ولایت علی دی، اے نبیان دے سرور دا اعلان سچا، بلا شک منشی مسلمان سچا، علی مومنہ دا ہے نگران سچا، اور کوئی نہیں بولتا تے نہ بولے، علی مومنہ دا ہے نگران سچا، اب بخاری ترمذی تے مسلم دا باب ہے، علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے، بخاری ترمذی تے مسلم دا باب ہے، علی تیرے چہرے نو تکنا، اور اس گل دی راوی حضرت اماں عائشہ نے، بڑی سبحان اللہ دل کی گل، یہ راوی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ حضرت علی جب بھی ابو بکر صدیق کے سامنے آتے تھے، ابو بکر بڑے پیار سے علی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن پوچھ لیا بابا آپ علی کا چہرہ بڑی محبت اور پیار سے دیکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے بیٹی میں نے حضور سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بخاری ترمذی تے مسلم دا باب ہے، علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے۔ میں اہل بیت ایک فرد کی گل کر لی تے 3 فرد اور رہ گئے نے، گل کر کے پھر اجازت تو ہے خاتون جناب علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے، احسان تیری کمال زہرا تو ہے بڑی لجپال زہرا، نظر بھی نیمی وضو بھی ہوے جداوے تیرا خیال زہرا، جداوے تیرا خیال زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا،
زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا شبیر شبر دی امی زہرا حیاتی ملکہ بطول زہرا تہار تانا اصول زہرا حسن حسین دے کو بنارانا سلام کر لے قبول زہرا اہل بیت تیسرے پردہ خزاں کے دور میں مشبوع چمن کہتے ہیں فضائے کل میں عاشقی کی پبن کہتے ہیں امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں ابن سید جسے شاہ زمان کہتے ہیں ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں اہل بیت دے چوتھے کرن لگا عدو نادا بھڑک نہیں اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا عدو نادا حسین حاصل حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی شجر جوانی حسین یا سے یزیدیت پر میری گل سن میں نے کہا حسین سچا سچا حسینی وہی ہے جو حضرت حسین کی ذات کو بھی مانے حسین کی بات کو بھی مانے حسینی ہو کے یزیدی کا امتحان دے میں تمرزی آلہ حسینی ہو کے یزیدی کا امتحان دے میں تمرزی آلہ تو ہر جواری تے ہر نشے کو امان دے میں تمرزی آلہ اے نشا نشا تے بھانگ بونگ اے سوٹا شوٹا حسینی کام دے لینا حسینی ہو کے یزیدی کا امتحان دے میں تمرزی آلہ تو ہر جواری تے ہر نشے کو امان دے میں تمرزی آلہ اور ساڑا عقیدہ سن نشا یزیدی کرے دے بدن نشا حسینی تے کر نہیں سکتے یزیدی چیزیں بھی مویاں لکھے حسینی مار کے بھی مار نہیں سکتے حسین حاصل حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی حسین تیری یشین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی حسین جیسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی حسین تیرا جو نام لکھو تو زندگی کا پیام اترے عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے عدو نادا بھڑک اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا یزیدیت کی یہ نسل تیری میں کیا الحمدللہ اسب پکے ٹھکے سننی ہیں اسی حسنی تے حسینی سننی ہیں ساڑا اس یزیدی ٹولے نال کوئی تعلق بولو نا کوئی تعلق دیوا سن عدو نادا بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا یزیدیت کی یہ نسل تیری حسین شہر مشرقین میرا خدا کی رحمت میرا مقدر خدا کی لعنت تیرا نصیبہ اور مجھے تو منظور ہے یہ سادہ یزید تیرا حسین میرا مجھے تو منظور ہے یہ سودا یزید تیرا حسین میرا وکیل چھوڑو دلیل چھوڑو نہ باتوں باتوں پہ منہ چڑھاؤ یزید کیا ہے حسین کیا ہے نہ کوئی صحیفہ کتاب لاؤ عدیم کا تو یہ فیصلہ ہے ادھر ہی تو کربلا بناؤ میں بطرف حسین آتا تم بطرف یزید میرے کہتے کی مرضی ہے تو باز امیر مانو میں حسین کو تو یزید کو اڑا زور پہ نہیں تیرے تیری مرضی تیری مرضی پہ چھوڑی ہم نے بات تیری مرضی ہے تو باز امیر مان میں حسین کو کی عقیدہ الحمدللہ عقیدہ ہے سنت کی عقیدہ ہے ہمارا ناشتیوں سے کوئی تعلق نہیں ہمارا خارجیوں سے کوئی تعلق نہیں ہمارا رافضیوں سے کوئی تعلق نہیں اسا پکے ٹھکے سنیاں ساڈے دل وچ کوئی خرابی نہیں بے ادبی کرے جو گلیاں دی اسا او بدمش شرابی نہیں بے عیب اندر جڑا عیب لبے اسا کیڑے او کتابی نہیں جڑی ہر کارے نو لگ جاوے اسا او شیطان دی چابی نہیں آخری گل کرنے لگا رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی کچھ میں حسین کی ہے رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی کچھ میں حسین کی ہے حسین دی ماں نبی دی دھی ہے اجے بھی کچھ میں حسین کی ہے جسے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے حسین دی ماں نبی دی دھی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے حیران میں سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بغیر دھڑ دے حسین حسینی بول رہنا چاہتے بغیر دھڑ دے حسین ہاں چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا
نیزے کی نوک پہ جس نے سنایا کلام حق قرآن گھٹتا ہے وہ قاری کی رہ گیا رسول نانا آخری گل ہے کہ چکوال والے ہو تھوا بہادر والے ہو میں واپسی دہاڑی کا سفر کرنا ہے تو تسی ایندا انشاءاللہ ملک پاکستان دے معروف نام خان بھی تشریف لیا چکے نے تے انہاں نوں پتہ بھی لگے تسی ذوق اندر بیٹھے ہو تے اینی دی محبت بری سبحان اللہ تسی کہنی ہے مینوں بھی یاد رہے کہ تسی بھی تازہ دم ہو جائے جے رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے حسین دی ماں نبی دی دھی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے حیران نے سب یزید ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے اللہ کا حومدار حسین بن علی ہے قرآن کا طرفدار حسین بن علی ہے حیدر کے بلندار حسین بن علی ہے قرآن کی گفتار حسین بن علی ہے اور